بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازعات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا لفظ ہے نازعات. نزع سے جان کنی کے وقت جو جان کھینچی جاتی ہے وہ. تو سنیے گا. والنازعات غرقا. قسم. اور یہاں پر بھی اختلاف ہے کس کی قسم. تو روح نکالنے والوں کی قسم، فرشتے. مگر غرقا، غرق ڈوبنا. اب اس پر ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے. جب کافروں کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے اس کی جان ڈوب کر نکالتے ہیں. اب ہم کیسے بتائیں؟ البتہ ایک چیز آپ کو بتائیں گے. سورہ انفال کی 50 نمبر کی آیت نوٹ کر لیں اس کے ساتھ. سورہ انفال 50. جو لوگ روزانہ سنتے ہیں، ابھی حال ہی میں گزرا ہے یہ صفحہ. اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم. کافروں کی جب روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں. تو مطلب کیا؟ سختی. تو کافروں کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی قسم کھا رہے ہیں. تو فرشتوں کی نہیں بلکہ روح قبض کرنے والوں کی. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں. پھر سوال کریں گے کہ وہ تو ایک ہی فرشتہ ہوتا ہے. نہیں بھائی، ایک فرشتہ کیسا؟ وہ بھی ایک جماعت ہوتی ہے نا. وہ رئیس ہے، یعنی سردار ہے ایک فرشتہ. تو جماعت ہوتی ہے. جبرائیل امین بھی کیا اکیلے نہیں آتے تھے؟ جماعت، ٹولی. والناشطات نشطا. اب ہمارا آپ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اللہ. اور قسم کھا رہے ہیں جو گرہ کو کھول کر اطمینان سے اللہ روح کو. وہ کون سی؟ مومن کی. جب فرشتے روح کھولیں گے، کیسے کھولیں گے، کیسے نکلے گی، ہم نہیں سمجھ سکتے. والسابحات سبحا. اور ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہیں. اب سبحا کے معنی کیا؟ تیرنا. مگر یہ آسمان میں تیرتے ہیں. ان کے لیے لفظ خاص ہے کہ وہ آتے ہیں تو وہ چلتے نہیں ہیں نا، اڑتے ہوئے. تو ان کے لیے تیرنے کا لفظ ہے. فالسابقات سبقا. سبقت. انہیں حکم ہوا کہ جائیے تو سبقت کرتے ہیں، دیر نہیں لگاتے، جلدی سے. فالمدبرات امرا. تدبیر کرتے ہیں اس معاملے پر کیسے اس کو انجام دینا. حالانکہ تدبیر تو اللہ کرتا ہے، مگر اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے کہ نافذ کرو تو سوچتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ. یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ اب جس دن، پھر وہی قسم کھا کے جو بیان کیا جا رہا ہے. بھائی جواب قسم بھی چاہیے نا، کہ جس دن کانپے گی کانپنے والی. راجفہ گزر چکا ہے. کسی امت کے عذاب کے لیے جو قومیں تھیں گمراہ، راجفہ، سیحہ، ساخہ، یہ سب گزر چکا ہے. مگر یہاں تو ترجفو اور فعل اور اسم ایک ساتھ، تو اس میں شدت ہوتی ہے. جس دن کانپنے والی. اب یہ کون سا ہے؟ پہلا سور ہے. جب سور پھونکا جائے گا تو زمین تھر تھرا جائے گی، یہ مراد ہے، کانپنے لگے گی. مگر اب سنیے، تتبعها الرادفہ. یہ اب لفظ آیا رادفہ. تو رادفہ کسے کہیں گے؟ پیچھے آئے گی اس کے دوسری تو دوسرا سور. اب رادفہ کسے کہیں گے؟ اب چونکہ یہ عربی ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے ردیف. شعرا حضرات جانتے ہیں، شعرا کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، لیکن ہم بھی آسان کہہ دیتے ہیں. رادفہ کسے کہیں گے؟ پہلے تو لوگ مثال دیتے تھے کہ گھوڑے، ایک ہوتا ہے گھوڑا سوار، اور جو پیچھے بیٹھتا ہے وہ ردیف. لیکن جو بائک چلاتا ہے، تو جو بائک چلاتا ہے وہ پیچھے بھی ڈبل سیٹ بٹھاتا ہے نا، وہ ڈبل سیٹ والے کو کیا کہیں گے؟ ردیف. اب اور ردیف کسے کہیں گے؟ ایک شاعر نے ایک مصرع پیش کیا. جذبہ شوق کدھر لے جاتا ہے مجھے، مجھے پردے راز سے تم نے پکارا مجھے. یہ مجھے ردیف ہو گیا نا، اب واضح ہو گیا. تو ردیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں چونکہ ہاں پہلا جو قافیہ ہے نا، پہلا قافیہ آپ نے صحیح کہا، آخری لفظ یہ قافیہ. اب اسی قافیے کو پھر دوبارہ لانا ہے ردیف، چونکہ پیچھے آیا. دونوں سوار ہیں بائک پر،
مگر پہلا ڈرائیور دوسرا ردیف، گھوڑے پر دونوں سوار ہیں، پہلا گھوڑ سوار یا گھوڑا سوار جو بھی، اور دوسرا ردیف پیچھے سوار. واضح ہو گیا نا. تو پہلا سور کیا؟ راجفہ، دوسرا سور پھونکا جائے گا ردیف. سمجھ چکے ہوں گے اب. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دہل جائیں گے، واجفہ. ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی پست ہوں گی. ابھی ہا ضمیر کیوں؟ ہا سے مراد فیمیل سنگل نے، قلوب تو ہمیشہ جو جمع آتی ہے نا مکسر، اس کے لیے سنگل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور فیمیل کا. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. اللہ حافرہ تو یہاں آپ دیکھتے ہوں گے روڈ پہ حفرات، ہاں جی، تو یہ جہنم کا، تو یہ کھڈا کون سا؟ جو قبر کا، وہ ہم لوٹائے جائیں گے. یعنی یہ جو پہلے بھی لوگ دفناتے تھے نا جی، کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ اللہ اللہ فی الحافرہ. اذا كنا عظاما نخرہ، جب کہ ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، بولے کہ یہ تو بڑے خسارے کی بات ہوگی. آپ تو سن رہے ہیں نا، مردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ، تو کیا بولیں گے؟ تلک اذا کرۃ خاسرہ. اب تل کا بھی دیکھو فیمیل کی کا صیغہ آیا ہے. اب جواب دیا جا رہا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ہی، بس زلزلہ آ جائے گا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اب یہ نیا لفظ آیا، یہ ہا سے نہیں ہے، ساحرہ ہے نا جادو. اچانک وہ میدان میں ہوں گے، اپنے آپ کو میدان میں پائیں گے. تو پہلا سور کیا یہاں بیان کیا؟ راجفہ، ہلچل. دوسرا سور اچانک ساحرہ میں. تو ساحرہ ہے نا کیا؟ بھائی ترجمہ ہم نے کیا میدان، ٹھیک ہے، میدان میں تو میدان کے لیے میدان آتا ہے، صحرا آتا ہے، چٹیل میدان آتا ہے. تو ساحرہ میں فرق ہے. ساحرہ دنیا میں بھی ہے، مگر یہ آخرت کا ساحرہ ہے، اس کے معنی میدان. مگر کون سا میدان؟ پکنک والا نہیں. آپ کسی جنگل میں کوئی کسی پہاڑی پر چٹیل جگہ دیکھیں، یعنی جو بغیر، اور وہاں آرام کریں، یہ ساحرہ ہے. جو کہ ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کوئی شیر نہ آ جائے، تو خوف کی جگہ کو ساحرہ کہتے ہیں. وہ بھی میدان ہے، لیکن کیسا؟ خوف کا. تو دیکھو کیسا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، خوف و ہراس میں ہوں گے. اب تو قصہ شروع ہو رہا ہے جی، سنیے گا. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ نے نہیں سنا؟ مطلب ہے کہ تم بھی سنتے آ رہے ہیں، مگر ذرا غور کیجئے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. اب دیکھیں طوً، دو زبر والی تنوین ہمیشہ الف سے تبدیل ہو جاتی ہے. طویٰ جی، پکارا اس کے رب نے مقدس وادی سے، بالواد جس کا نام طویٰ. تو کوہ طور پر، وہ تو پوری پہاڑی ہے، لیکن جہاں ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو ایک مقدس جگہ ہے. حکم ہوا تھا کہ اخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اس جگہ کا نام طویٰ خاص، جہاں پر اللہ کی جلالت، عظمت. اور پھر وہ پہاڑی اور ہے جہاں تجلی ہوئی، وہ اس کے سامنے تھی. اذهب، یہ صیغہ ہم بتاتے ہیں کہ اب چونکہ اذهب تیسرے حرف پر زبر ہے یا زیر ہو تو آئے گا ای، لیکن یہ کب؟ اس میں موصول پر نہیں، فعل امر ہو تب. اس میں موصول ہے تو الذی زبر آتا ہے. اس فرق کو ذہن میں رکھے گا. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ. اب یہ کہ قصہ مختصر، نبوت ملی، جاؤ فرعون، اس لیے کہ وہ سرکش بنا ہے. اسے کیا کہو؟ فقل هل لك الى ان تزكى، کیا میں تمہیں ایسی بات پیش کروں کہ تم تزکیہ نفس اپنا کر لو. جو شرک کے آلودگی میں تھا نا، لوگوں کی سے اپنی پوجا کرواتا تھا. وَهَدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، فقل پر عطف ہے، اور اس سے یوں کہو کہ میں تمہاری رہنما کرتا ہوں، تمہاری رہنمائی تیرے رب کی طرف، تو تم کچھ اس کی خشیت، پرہیزگاری اختیار کرو.
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَأَرَا ایک ہے رآ ثلاثی مجرد اور یہ مزید فی رآ کے حمزہ بڑھا دیا گیا تو ارا دکھایا اسے ماضی کا سیگا فَأَرَاهُ موسیٰ نے دکھایا فرعون کو الآیہ آیا فیمیل تو کبرا فیمیل اکبر میل تو کبرا فیمیل بتا چکے ہیں. اب وہ کون سی بڑی نشانی سانپ لٹھیا کا یہ بڑی نشانی. فَكَذَّبَ وَعَصَى کذب جھٹلایا نہیں کیا جھٹلایا کہا کہ جادو ہے. وعصا اور نافرمانی بھی کی. ثم ادبر یسعى پھر پیچھے ہٹا مطلب بھاگا نہیں یسعى جد و جہد کرنے کے لیے کہ اس کے بارے میں کیا کریں مطلب پیچھے ہٹا کے مطلب ہے کہ سر تسلیم خم کر لیا نہیں وہ ہٹا اس لیے کہ اب کچھ کریں یسعى تو اس نے جد و جہد کی تو اس کے سمجھ میں آیا. فحشر فنادا حشر یعنی جمع کیا سارے جادوگروں کو جمع کیا پھر اعلان کیا. دیکھو کیسی عبارت ہے فحشر قصہ مختصر سارے جادوگر آئے فنادا تو پکارا. جی ہاں وقف کر سکتے ہیں چونکہ فحشر سب کو جمع کیا پھر وقف کریں فنادا پکارا. فقال انا ربكم الاعلى اب دیکھو فقال انا الف نہیں پڑھا جائے گا یہ بہت زمانے سے قاعدہ ہو چکا ہے اور اعلی ہم بتا چکے ہیں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی نہ کہ اعلی وہ تو اردو کا ہوا نا اعلی تو اس نے کہا کہ میں تمہارا رب اور رب کی صفت اپنی اعلی بڑا رب کیا مطلب بڑا رب کا پرورش یعنی جیسے تمہاری میں پرورش کرتا ہوں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نہریں یہ نعمتیں یہ محلات یہ سب یہ میرا کرم ہے اس نے یہ دعویٰ کیا تو رب کہا اپنے آپ کو حالانکہ وہ رب تو تھا چونکہ ایک بادشاہ رب ہی ہوتا ہے رعایا کا خیال رکھتا ہے جو ضروریات کی چیزیں ہیں مہیا کرتا ہے مگر ایک اعلیٰ یہاں وہ خطا کر گیا. اعلیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جی. تو ایسی صورت میں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو اللہ نے اس کو گرفت کی نکال یعنی عذاب تبوچا عذاب میں آخرت اور دنیا کے. لیکن آپ ذرا محسوس کریں الآخرت پہلے ہے اور اولا بعد میں ہے تو اولا کا سیگا بھی فیمیل کا ہے اور آخرت کا بھی فیمیل کا ہے تو ایسا کیوں دنیا میں پہلے اسے عذاب دیا نا اور پھر آخرت میں عذاب دے گا ترتیب نہیں ترتیب اصل میں یہی ہے اعجاز کلام پاک کا مقدم کیوں کیا آخرت کو دنیا کا عذاب تو عارضی ہے یہ دائمی ہے اس لیے آخرت کو مقدم کیا. یہاں پر یہ یاد رکھیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اب یہ جو ہم نے اس کے ساتھ کیا عبرت کس کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہے. آج ساری دنیا جانتے ہے اس کی لاش کو دیکھے ہیں مگر وہی لوگ ایمان لائیں گے جو عبرت حاصل کریں جو ڈرنا ہی نہیں چاہتا یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہونے سے اسے کوئی ڈر نہیں اسے کیا نصیحت ملے گی. اب پھر توجہ دی جا رہی ہے یعنی کہیں سے قیامت کے وقوع کو یقین کی طرح سمجھ جائیں یقین مان لیں. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تمہاری پیدائش سخت ہے یا آسمان کی اسے بناہا مطلب کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ انسان کی پیدائش جو ہے یہ مشکل ہے نہیں انسان تو پیدا ہوتا ہے 100 سال کے بعد کیا 100 سال تک یعنی ڈھل جاتا ہے. دیکھو آسمان زمین ہم نے کب سے بنائے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ ہے حالانکہ دوسری جگہ بیان کیا ہوا ہے کہ یہ اصل آسمان زمین کی تخلیق کو دیکھیں تم سے بڑھ کر ہے کون کر سکتا ہے اور کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان زمین میں اس کا کوئی شریک ہے. رفع سم کہا فسواہا سم بلندی اب چھت بھی ترجمہ کیا ہے تو چھت ہمارے لیے چھت لیکن ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں چھت کو یہ بلند جو نظر آتا ہے یہ اسے ٹھیک ٹھاک کیا کہ کہیں ٹیڑھ وغیرہ نہیں. وَاغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا رات کو تاریک کیا ڈھانکا یعنی
اور صبح کو روشن کیا. یہ بھی اس کی قدرت ہے، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا. رات میں سوئے دن نہ نکلے تو پھر مسئلہ. اور ایسا ہے دنیا میں کہ کئی مہینوں تک دن نہیں نکلتا ہے، انہیں اس کی قدر ہے کہ دن کسے کہتے ہیں اور رات کسے کہتے ہیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر زمین کو اس کے بعد ہموار کیا. ہموار جانتے ہیں کیسی ہے، نصیب و فراز اس میں ہے، نیچ اونچ ہے، لیکن پھر بھی وہ ہموار ہے، آپ جو چاہیں اس میں کر سکتے ہیں. اخرج منها ماءها ومرعاها، دیکھو اخرج ایک ہے خرج، ایک ہے اخرج. خرج مجرد، اخرج نکالا، اس سے زمین سے اس کا پانی اور چارہ ہے نا. پانی بھی زمین سے نکلتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پھر اوپر بھاپ بن کے اڑتا ہے، کبھی آسمان سے اس کو دیا کہا گیا، کبھی زمین سے اور چارہ. والجبال ارساها، ہاں جی پہاڑوں کو بھی کیسا مضبوط بنایا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. یہ سب کیا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم. انسان تم بھی فائدہ اٹھاؤ اور تمہارے مویشی. اچھا انعام مویشی تمہارے، یہاں ذرا دیکھیں ولانعامکم، متاعا لکم ولانعامکم، تو معنی یہ ہوا کہ یہ مویشی بھی ہمارے لیے ہیں، ہماری خدمت کے لیے. تو کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ان پر سوار ہو، سوار بھی ہوتے ہیں، ان کو ہل کے لیے جوتتے ہیں، اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور ان کا دودھ بھی پیتے ہیں. بس ہوا نا. اب کہاں کی عقل مندی ہے کہ انہیں کو پوجنا شروع کر دو؟ یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ ظلم ہے. ظلم نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، یقیناً اس کو ذبح کرنا ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا، مگر اکبر اس کی بڑائی، یہی اس کا مقصد ہے کہ اس کو گوشت کو کھاؤ، دودھ کو پیو. تو اس کو اسے ذہن میں رکھیں. بہرحال آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو رد کر سکتے ہیں، جو لوگ ان جانوروں کی پوجا شروع کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم. اب پھر ذکر ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. تامہ مثقل ہے، 6 حرکتیں. بڑی کبرا کی صفت بڑی، یہ کیا ہے؟ قیامت کا دن. وہ آفت، تامہ کے معنی ہوتے ہیں آفت، بڑی آفت. تو کون سی بڑی آفت ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا تو بڑی آفت شروع ہو گئی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. اب گزشتہ سورہ میں مرء گزرا، اب انسان. تو دونوں میں فرق آپ نے یاد کر لیں. انسان یعنی ہر اس وقت یاد آئے گا انسان کو کہ اس نے کیا کیا. تو انسان میں ہر فرد شامل ہے، میل ہو فیمیل ہو، نر ہو مادہ ہو. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. ابراز ظاہر کو رویہ تو ظاہر کر دی جائے گی. ابھی جہنم کہاں ہے، کیسی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں. آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو بھی تشویش بخش اطمینان حاصل نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ سمندر کے نیچے ہے، جنت بھی کہاں ہے کچھ پتہ نہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسی زمین پر ہے. تو بہرحال یہ چیزیں امور غیب میں سے ہیں. اس وقت انکشاف ہوگا کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے. لیکن یہ کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جہنم جو ہے ظاہر کر دی جائے گی، چونکہ گرمی کے موسم میں سمندروں کو بڑا جوش رہتا ہے، آواز اور خوف. یہ تقریباً مئی جون کے مہینے میں سمندر کے کنارے رہنے والے جانتے ہیں اس چیز کو. تو حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کافی گہرائی میں ہے، تو ہو سکتا ہے سمندر کے نیچے. بہرحال تو ظاہر کر دی جائے گی. مطلب پانی اگر سمندر کے نیچے ہے تو پانی تو رہے گا نہیں، آئے گی. جسے دیکھنا چاہے دیکھے. بھائی دنیا میں سب لوگ نہیں دیکھتے نا کوئی ایسی خوفناک چیزیں، وہاں جس کی مرضی، مجبوری بھی نہیں. مگر یہ کہ بتلا رہے ہیں جسے دیکھنا چاہے گا وہ دیکھے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہو چکا ہوگا. ہمارے یہاں دنیا پڑھتے ہیں، ایک عادت ہو گئی، نون گنا لگاتے ہیں. تو نون گنا تو ہے نہیں یہاں. تو جو کوئی
جس نے کوئی نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آثرا، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ۔ اب یہ آپ جانتے ہیں اکثر لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں، خوف خدا نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، بس دنیا کی زندگی۔ جیسے مشرکین نے اختلاف کیا تھا، ہم یہ آسودہ حال ہے، تو اس پر آپ بیان کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اصل میں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو کوئی اپنے رب کے حضور قائم ہونے سے اب آیا ہے، خوف ڈرے، ابھی سے نہیں ڈرا رہے ہیں اسے کہ اللہ سے ڈرو، اس وقت کی اس مجلس میں اللہ کے روبرو ہونا ہے۔ بھائی یہاں پر کسی بادشاہ کے سامنے جانا ہوتا ہے تو کتنا ڈر، چلیے کسی جج کے پاس جانا ہے، بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہچان نکالتے ہیں کہ بھائی بڑا ڈاکٹر ہے، ذرا پہچان، اور کس قدر جاتے ہیں، کتنا خوف ہو رہتا ہے، یا کسی بڑے آفیسر کے پاس، تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو، اب دیکھیں یہاں پر خوف کا لفظ آیا ہے، جس کے دل میں ڈر ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کا، اور جس نے اپنے نفس کو ہوائے نفس سے، یہ ہوا کا لفظ کئی دفعہ آیا ہے، اپنی خواہشات روکا، یعنی رکا، تو روکا اپنے نفس کو، تو اس جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ چیز مومن کے ساتھ ہے، کیونکہ مومن آدمی ہمیشہ یہی دیکھتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ دنیا کو وہ کماتا ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ صفات ہیں کس کے؟ مومنین کے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی خطا و لغزش ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے اس میں لالچ ہے اور عجلت ہے، طمع ہے، تو اسی لیے تو دعا ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور یہ اخطا کے معنی بھی آج ہم نے بتا دیے۔ دیکھیں غلطی اور چیز ہے، اخطا خطا اور چیز ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، نبأ میں ذکر ہو رہا تھا کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اب وہ اختلاف نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوچھتے ہیں کب واقع ہوگی۔ پہلے تو آپس میں اختلاف کر رہے تھے، تو دونوں صورتوں کا بھی جوڑ ہے، دیکھیے تو جواب دیکھیے کیا دیا جا رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس واقع کب ہوگی، تو چلیے بہت جلد واقع ہوگی، یا ہے کہ چند سالوں کے بعد، نہیں، سنیے، فیم انت من ذکراہا، خطاب آپ سے ہے، آپ کو اس کے واقع ہونے سے کیا مطلب؟ رسول تو اس کے لیے نہیں آئے نا کہ کب واقع ہوگی، فیم انت من ذکراہا، رسول تو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ الی ربک منتہاہا، یہ اس کا آخری دن تو وہ، یہ علم جو ہے، مطلب یہ اللہ کے پاس ہے، میں نے الی ربک، تیرے رب کے پاس، آپ نہیں بتلا سکتے، البتہ آثار بتلا سکتے ہیں، اور یہ تفصیل کئی جگہ پر آ چکی ہے۔ پھر وضاحت ہو رہی ہے، انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو آگاہ کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے منذر کو معنی بھی ڈرنا کرتے ہیں، تو فرق ہے نا، خوف کا معنی ڈرنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب لٹھیا کا سانپ بن گیا تو ڈر گئے، یہ ٹھیک ہے، یہ اسے کہتے ہیں ڈرنا، تو اللہ سے کیسے ڈریں گے؟ تو فرق کیا پھر سانپ میں اور ہمارا ایک رحمان ہے، رحیم ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ ہیں جو ہماری پرورش کرتے ہیں، ہم ماں باپ سے اس طرح نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ تنبیہ، ماں باپ ڈراتے نہیں بلکہ تنبیہ، آگاہی، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی تنبیہ، تو رسول بھی تنبیہ، کہہ دو کہ انما انت منذر من یخشا، آپ آگاہ کرنے والے ہیں، کسے؟ کسی نڈر کو نہیں، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری اختیار کرے۔ اب یہ جو اختلاف کر رہے تھے، دیکھو پارے ام میں اختلاف کر رہے تھے، کوئی جنم کہہ رہا ہے اور کوئی انکار کر رہا ہے، اور کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا جس طرح دنیا میں ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ پہنچیں گے اس
دن پر جیسے کہ کانہم یوم یرونہا، مثال دی جا رہی ہے، جب دیکھیں گے اسے لم یلبسو، تو دنیا کی زندگی کو کیسا محسوس کریں گے؟ لم یلبسو یعنی ٹھہرے، ابھی بھی گزرا ہے، کم لبستہ، تو یہ سیگا ہے اس کا، اور لم نے کیا کر دیا؟ ماضی، پاسٹ۔ یلبسون ٹھہرتے ہیں، ٹھہریں گے، لیکن لم نے کیا کیا؟ ماضی، وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں، الا عشیہ او ضحاہا، ضحا دن کا پہلا حصہ اور عشیہ دن کا آخری حصہ، رات نہیں، عشیہ دن کا یعنی عصر سے مغرب تک، یعنی جیسے کہ وہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں جیسے بادشاہت ملی ہو، سلطنت ملی ہو، 100 سال کی زندگی ملی ہو، کافی ساہوکار ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن جس دن اس کو دیکھے گا، اس قیامت کے دن وہاں روبرو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، وہ کیسا محسوس کرے گا کہ دنیا میں یا تو عشیہ یا ضحاہا۔ تو یہ 2 صورتیں ہماری آج مکمل ہوئی، اور ہم وقت کے اندر ہی ہیں، چونکہ یہاں یہ قیامت کا ذکر ہے اس لیے اسے مختصر کیا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو سوال کی گنجائش ہے۔ البتہ جو خاصیت ہم بیان کر رہے ہیں اسے آپ ضرور محفوظ کریں، اور ویسے پھر بار بار دوبارہ آتے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ پارے جو ہیں اکثر پڑھے جاتے ہیں، تو ہم نے رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت بھی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مومنین کے لیے جو انعامات کا ذکر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرما، اور جو مشرکین کے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی وہ چلیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، جی تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا چیز؟ جی دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ دیکھیے ہم کیوں قسم کھاتے ہیں؟ ہم اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ گواہ، تو گواہ کون؟ اللہ۔ جیسے 2 آدمی قسم کھا رہے ہیں، گواہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ وہ کسی کو گواہ نہیں، تم جس چیز کو جانتے ہو اسی چیز کو مشاہدے میں پیش کرتے ہیں، یعنی تم جانتے ہو کہ چاند، سورج، تم اقرار کرتے ہو کہ اسے اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، رات دن کسی نے نہیں بنایا، اسی چیز کی قسم کھاتے ہیں کہ تم ان چیز کو سمجھو، یہ مراد ہے۔ جی جی یہ جو لا يتكلم صف لا يتكلمون الا من اذن کے حوالے، صف لا يتكلمون الا من اذن کے حوالے سے جی جی رابعہ بصری کا ایک قول ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں جنت کی وجہ سے نہیں، میں جہنم کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں اللہ کی وجہ سے جو ہے نا، میں اللہ یعنی میں صرف اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ کی، اس طرح سے انہوں نے کوئی بات کری ہے۔ جی اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا فی زمانہ پورا محور جو ہے وہ نبی کی محبت یعنی جنت کا اگر ہم بات کرتے ہیں، اور جو ہمارا سارا تگ و دو ہے وہ نبی کی محبت، نبی کا دیدار، اور جنت میں حورے، اور یہ، اور پھر جہنم کا خوف۔ اس وجہ سے ہم ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار میں دیکھتا ہوں کہ محور یہی ہے۔ وہ جو رابعہ بصری کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کی محبت ہم سے غائب ہے، کہ ہم کہیں یہ خیال ہمارے ذہنوں میں کہیں آتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اس دن، تو اور اللہ سے محبت اشد حبا، تو یہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی وہ رابعہ بصری کا صحیح ہے یہ قول کہ میں جنت اور دوزخ سے نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کی وجہ سے، اور میں فی زمانہ دیکھتا بھی ہوں کہ ہر کوئی کسی اور چیزوں میں مشغول ہے، کہیں بھی اپنی جو ہے نا اللہ سے ملاقات یا اللہ سے محبت کا کہیں بھی ذکر میں نہیں سنتا، نہیں آتا ہے۔ تو یہ طرف سے اس بارے میں روشنی ڈالی۔ جی سوال سمجھ گئے نا، چونکہ اب ہم یہ کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں یہ کس لیے؟ یا اللہ سے محبت، رسول سے محبت، یا ہے کہ جنت کی طلب اور جہنم سے بچنا، یہی ہے نا یہ سوال۔ اور اس صورت میں رابعہ بصریہ کا قول
تو رابعہ بصریہ جو صوفیزم سے ہیں، تو صوفیزم والے سب یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مرغن غذا کھائیں تو آپ لذت کے لیے نہ کھائیں، اس لیے کھائیں کہ پیٹ بھر جائے. تو اس سلسلے میں ساری نعمتوں کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نہ جنت کی طلب رکھیں، نہ دوزخ سے نجات کی طلب، نجات مانگے اللہ سے، نجات کی طلب، بلکہ اللہ سے محبت اور اللہ کی رضا. اب اس میں فرق ہوا نا کہ بھائی ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغاء رضوان اللہ، ہے نا، ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضامندی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے نا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بھائی جنت کی طلب اور دوزخ سے ڈر کس کے لیے ہے؟ یہ بھی تو کلام پاک میں ہے نا کہ کفاروں کو دوزخ سے ڈرایا گیا. تو اگر کوئی کافر آدمی دوزخ کے ڈر سے ایمان لے آتا ہے تو کیا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا؟ ہوگا، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی طرح کے ایک انسان دوزخ کے قبر کے عذاب سے ڈرنے کی بنیاد پر وہ نیک عمل کرتا ہے، وہ بھی قبول ہوگا. اب یہ تو ایک اعلیٰ درجہ ہے، کون سا؟ بلند درجہ ہے کہ انسان عذاب کو، جنت کو بھول جائے اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے. لیکن پھر یہ کہاں لے جائے گا؟ گمراہی تک، جیسے کہ رابعہ بصریہ کا قول. لہٰذا یہ درست نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن خود فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. تو رابعہ بصریہ کے قول کا بالکل آسان جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ہے نا. اور بالکل سورہ بقرہ میں ہے اعدت وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. لہٰذا انہیں سمجھائیں کہ جہنم کے خوف سے، جنت کے طلب سے ڈرنا اپنے ایمان کے منافی یعنی کیا خلاف نہیں ہے، بلکہ کلام پاک کی آیات واضح طور پر ہیں کہ اس انگار سے بھی ڈرو یا اس انگار سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اولاد کو بچاؤ. تو بچائے گا کب انسان؟ جبکہ ڈرے گا. جی البتہ ڈر کا فرق ہے، یہ آپ جانتے ہیں. تو یہ اس کو جی جنت کی طلب ہاں انسان کو اللہ کے قریب لے جائے گی، اللہ قریب لے جائے گی. جی ہاں جی اللہ کے قریب لے جائے گا. تو اللہ سے تو آلریڈی کانٹیکٹ قربت ہوئی گئی. جی بالکل. اور پھر یہ ایک طریقہ ہے، دیکھو باپ جب جاتا ہے دور شہر تو ماں بیٹے کو کیا کہتی ہے؟ بھائی رو مت، ہو تو مٹھائی لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. وہ ہمیں صرف جہنم سے ڈرا کر نہیں، جنت کی طلب دے کر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قریب ہو جاؤ. بالکل برحق کہا. ہاں اجرنی من النار، دیکھو اجرنی کے معنی بچاؤ، دیکھو فتقوا النار کے معنی کہ خود کو بچاؤ. اجرنی من النار یعنی مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما. تو دوزخ سے ڈرنا یہ بھی عین ایمان ہے اور جنت کی طلب یہ بھی عین ایمان ہے، چونکہ کلام پاک میں آیات واضح طور پر ہے. اور یہ صوفیہ کا قول ہے، لہذا صوفیہ کا قول کو پسے پشت رکھیں. چلیے بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اور کچھ؟ تو صحیح ہے، 10-15 منٹ آپ کے زیادہ لیے تاکہ آپ کو موقع نہ ملے. تو اسی طریقے سے ہم چلتے رہیں گے 10 منٹ زیادہ انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پہنچتے ہیں آئندہ دوبارہ. السلام علیکم.